بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ فقر، نعرہ فقر، بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، جانشین سلطان الفقر۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف کا ذکر کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضور حضرت صفی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین، تمام علماء کرام، مشائخ عظام، معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، صدور اصلاحی جماعت، میرے تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کی منظوری عطا فرما دی ہے، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین پوری دنیا کے اندر اس وقت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس کی بنیاد بھی انقلاب سے شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز بھی انقلاب ہے اور جس کا اختتام بھی انقلاب ہے۔ کس چیز کا انقلاب؟ سب سے پہلے قلب کا انقلاب، دل کا انقلاب، پھر روح کا انقلاب، نفس کا انقلاب، نظر کا انقلاب، فکر کا انقلاب۔ یہ سب انقلاب ایک فرد کے لیے، پھر اس کے بعد معاشرے کا انقلاب، عدل میں انقلاب، انصاف میں انقلاب، روایات میں انقلاب، تہذیب میں انقلاب، تمدن میں انقلاب، وہ تمام انقلاب قلب کے انقلاب کے بعد نافذ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ازل سے ابد تک اس انقلاب کا ایک سلسلہ ہے۔ اور سب سے بڑا جو انقلاب ہے جو اس دنیا کے اندر رونما ہوا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا انقلاب، وہ انقلاب جب وحدت سے کثرت میں منتقلی ہوتی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ جب وحدت کثرت میں ظہور پذیر ہوتی ہے، جدوں وحدت کو کثرت دے وچ آ گیا، روپ مالک کو سارے بٹانے پہ، اگ ہوا مٹی پانی دا اے سلسلہ، چارے عنصر ملائے۔ آدم کی تخلیق اسی سے ہوئی تھی، آگ ہوا مٹی اور پانی، چار ہوتے ہیں، چار عناصر تھے۔
جن چار عناصر کو علامہ کچھ اور الفاظ میں کہتے ہیں غفاری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ انسان کی تخلیق میں اگر میں تشریح کروں تو غفاری، قہاری، قدوسی، جبروت یہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، آگ، ہوا، مٹی، پانی دے سلسلہ چارے عنصر ملائے تے بت بن گیا، اپنی پہچان جگ نوں کراون ڈئی، بن کے آدم تے سجدے کرانے پہ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا جب وحدت کثرت میں ظہور پذیر ہوتی ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ تحقیق انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ بہرحال شے تھا، شے تھا، یہ الگ بات ہے کہ قابل ذکر نہیں۔ شے سے انکار نہیں ہے، ذکر سے، ہاں قابل ذکر نہیں تھا لیکن شے تھا، قابل ذکر شے تھا۔ کیا شے تھا؟ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اصلاحی جماعت کا جو مقصد اور مشن ہے وہ قرآن مجید کے باطنی پہلو کو سامنے لانا ہے، قرآن حکیم کے باطنی پہلو کو سامنے لانا ہے، لیکن اس کی سمجھ تب آتی ہے جب ظاہر کا پہلو بھی اوپن ہو، کھل جائے۔ علم باطن ہم چمستا، علم ظاہر ہم چشید، کہ باطن کا علم مکھن کی مثل ہے اور ظاہر کا علم دودھ کی مثل ہے، اور مکھن بغیر دودھ کے نہیں نکلتا۔ انسان کیا تھا؟ اس میں علماء کرام اختلاف فرماتے ہیں۔ کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ دور ہے جب وہ مکے اور طائف کے درمیان ان کا جو جسم کا بت تھا وہ افتادہ رہا، وہ موجود رہا۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اس سے مراد ابن آدم ہے، اس سے مراد ابن آدم۔ کیسے؟ اب جو آدم علیہ السلام کا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جسم اطہر تھا اس میں روح پھونکے جانے سے پہلے وہ مکے اور طائف کے درمیان تھا، اور اس وجود پہ جو 120 سال کا عرصہ گزرتا ہے وہ عرصہ تھا جب انسان قابل ذکر نہ تھا۔ کیسے؟ کہ پہلے جو 40 سال ہیں وہ آدم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ تین تھا، تین گیلی مٹی، تین کہتے ہیں گیلی مٹی۔ پھر جو دوسرے 40 سال کا دور تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود حمیم مسنون تھا، یعنی گوندھی ہوئی مٹی۔ پہلے 40 سال کا عرصہ گیلی مٹی، پھر 40 سال کا عرصہ گوندھی ہوئی مٹی، یہ 80 سال بن گئے۔ اور پھر جو 40 سال گزرے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جسم اطہر تھا وہ سلسالن تھا، کھنکتی ہوئی مٹی، کنکر جسے کہتے ہیں۔ وہ 120 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود میں روح کی گئی، اور روح پھونکے جانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے آدم علیہ السلام کے وجود پہ جو گزرتا ہے وہ شے مذکور نہ تھا۔ اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ابن آدم ہے، تو وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق تو نطفے سے نہیں ہوئی، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی نطفے سے نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نطفے سے نہیں ہوئی، ڈائریکٹ روح پھونک دی گئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی نطفے سے نہیں ہوئی، ڈائریکٹ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم بطن اطہر کے اندر روح پھونک دی گئی، اس میں بھی نطفہ نہیں گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ابن آدم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم پہ کون سا وقت گزرتا ہے، ابن آدم پہ کون سا وقت گزرا، اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارک کے اندر اس بات کا تعین کیا گیا ہے، آقا پاک نے اس کا تعین فرما دیا کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرتا ہے اس کے بعد 120 دن تک وہ اس کے اندر مختلف ادوار میں پرورش پاتا ہے۔ ایک دور اس کا ہوتا ہے
جب وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے۔ یہ 120 دن جو ہیں یہ انسان پہ گزر رہے ہیں بطن مادر کے اندر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ابن آدم مراد ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شیء نہ تھا۔ لیکن اولیاء کاملین نے یہاں پہ ایک سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں بھائی جو عرصہ اگر تم کہتے ہو کہ اس وجود سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود ہے، تو پھر وہ جو 120 دن ہے وہ کبھی گیلی مٹی ہے، کبھی گوندی ہوئی مٹی ہے، کبھی کھنکتی ہوئی مٹی ہے، وہ زمانہ تو مٹی پہ گزر رہا ہے، انسان پہ تو نہیں گزر رہا۔ پھر تم کہتے ہو اس سے مراد ابن آدم ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے ابن آدم کا زمانہ کہتے ہو تو پھر تم یہ بات دیکھو جو وہ زمانہ گزر رہا ہے وہ یا تو نطفے پہ گزر رہا ہے، یا علقے پہ گزر رہا ہے، یا مدغے پہ گزر رہا ہے، انسان پہ تو زمانہ نہیں گزر رہا۔ انسان کہاں ہے؟ وہ زمانہ انسان پہ گزرنا ہے، گیلی مٹی پہ، گوندی ہوئی مٹی پہ، کھنکتی مٹی پہ نہیں، نطفے پہ، علقے پہ، مدغے پہ نہیں، وہ زمانہ انسان پہ گزرا ہے۔ پھر وہ کون سا زمانہ ہے؟ اس زمانے کو مفسرین کرام آیان ثابتہ بھی کہتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آپ دیکھیں انسان پہ وہ زمانہ کیسے گزرے گا۔ اب ہمیں آنا پڑے گا اس کے صحیح مفہوم کی طرف۔ ظاہر کے تقاضے اپنی جگہ پہ قائم ہیں، ان کا احترام ہے، لیکن قرآن مجید کو صرف ظاہر سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں، اس کے دو وجود ہیں، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، ایک اس کا باطنی وجود ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں کو چلانا پڑے گا۔ جو باطنی پہلو ہے اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حل اتی علی الانسان، انسان پہ گزر گیا، ہین زمانہ، من الدہر بھی زمانہ۔ اب ہین بھی عربی کے اندر زمانے کو کہتے ہیں، ہین عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ کسے؟ زمانے کو۔ اور دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ ان دونوں حروف کا، دونوں الفاظ کا جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ زمانہ۔ اب یا تو انسان پہ دو زمانے گزرے ہو، یا پھر اسی میں ہی ہمیں کچھ ذرا توجہ، کچھ فکر کرنی پڑے گی کہ انسان پہ وہ کون سا زمانہ گزرا ہے۔ یہ مشن ہے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا کہ خدا مزاج انسانیت سے نکلا اور معراج انسانیت کی طرف۔ سبحان اللہ، یہ معراج انسانیت ہے۔ تم جو باتیں منطق کی الجھی ہوئی، لغت میں سلجھی ہوئی کہتے ہو، وہ مزاج انسانیت کی ہیں، معراج انسانیت کی نہیں ہے۔ معراج انسانیت کچھ اور ہے، اور معراج انسانیت کیا ہے؟ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، منو تو سے پیدا، منو تو سے پاک۔ یہ معراج انسانیت ہے۔ وہاں پہ ہم اس جو پہلا آیا ہے زمانہ ہین، ہم صرف اس سے مراد زمانہ لیں گے، اور اس کا جو اگلا ہے مفہوم اسے ہم تبدیل کریں گے، وہاں پھر بات سمجھ آئے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب کائنات کا وجود نہیں تھا، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، وجود کا وجود نہیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمانہ، اس مقام کو اصطلاح تصوف میں مقام اما کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وہ زمانہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نور محمدی پہ تخلیق نہیں کیا گیا تھا، اس زمانے کو اصطلاح اسلامی میں، اصطلاح تصوف میں مقام اما کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے آئے، جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے اپنے نور کا، اپنے ذاتی اسم یعنی اسم اللہ میں ظہور فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر اس نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
18,000 عالم کی ارباح کو پیدا فرمایا. 18,000 عالم کی ارباح اب کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ کیوں بھائی کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ نور مصطفیٰ سے. انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری. آقا پاک کی حدیث مبارک ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہے. اب تخلیق نور مصطفیٰ کے بعد انسان کی تخلیق اسی سے ہو رہی ہے. اب انڈائریکٹ بالواسطہ انسان کی تخلیق کس کے نور سے ہو رہی ہے؟ کس کے نور سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور سے. آقا پاک کی تخلیق اللہ کے نور سے بلا واسطہ ہے اور انسان کی تخلیق اللہ کے نور سے بالواسطہ ہے. بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو کس کے نور سے تخلیق ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور سے. اب یہی زمانہ آپ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں. انسان پہ ایک زمانہ گزرا حین زمانہ اور منتدار کیا ہے؟ من حرف جار ہے. اس کو ہم فنائیت کے معنی میں لیں گے, تغریق کے معنی میں لیں گے, غرق ہونے کے معنی میں لیں گے. انسان کو ہم غرق ہونے کے معنی میں لیں گے, فنا ہونے کے معنی میں لیں گے فی کے اندر. اور اب کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں ابن آدم سے دکھی ہوں. میں ابن آدم سے, کون کہہ رہا ہے؟ کیوں بھائی کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ابن آدم سے دکھی ہوں. جاننا کیوں دکھی ہے؟ فرمایا یہ دہر کو گالیاں نکالتا ہے اور دہر میری ذات ہے. یہ دہر کو گالیاں نکالتا ہے اور دہر میری ذات ہے. اب آئے من حرف جار کو ہم نے فنائیت کے معنوں میں لیا اور جو الدہر ہے اس کا تصور, اس کا اشارہ ذات الہی کی طرف ہے. اب قرآن کا مفہوم سمجھیں. فرمایا حل عطا علی الانسان حین, انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے من الدہر جب یہ اللہ کی ذات میں غرق تھا, جب یہ کن شیء مذکورہ, اس وقت اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. جب یہ میری ذات میں غرق تھا, جب یہ میری ذات میں غرق تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک مفہوم ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں, آپ مجھے کوئی اس بات کا جواب دے کہ ایک بہت بڑا ایک ابہام ہے, ابہام نہیں ایک واضح حقیقت ہے کیا کہ قطرہ سمندر کا جز ہے یا اجتماع قطرات کا نام سمندر ہے؟ کیوں بھائی قطرہ سمندر کا ایک جز ہے یا بہت سارے قطرے مل کے سمندر بنتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ قطرہ سمندر کا جز ہے, پھر سمندر تو قطرے کا محتاج نہیں ہے. اب قطرہ سمندر کا جز کہیں تو بھی ٹھیک ہے, قطروں کو اکٹھا کر دیں, استعمال کر دیں تو وہ سمندر بن جائے گا. اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ جب یہ میری ذات میں غرق تھا, ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیں, اس کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ پھر آپ قطرہ کہیں گے, پھر آپ اسے یوں اپنی ہتھیلی سے یوں کر دیں گے, پھینک دیں گے. پھینک سکتے ہیں؟ نہیں. یہاں اسی تصور کو سمجھیں, اسی فکر کو سمجھیں. فرمایا جب یہ میری ذات میں غرق تھا, جب اس کا وجود میرے نور میں غرق تھا, تب اس کا تو ذکر ہی نہیں تھا. تب کون تھا؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الستو پہ ربکم کن فیکون, کن فیکون جدا فرمایا خدا اصحابی کو لے حاضر ہوں. ایک ایسا بیت ہے یہ محققین کی سمجھ میں نہیں آیا, اور اس کی اصل اصلاح قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ ہے. تمام نے یہ لکھا ہے کہ ہکے ہائی ذات صفات رب دی, ہکے جگ وچ, ہکے جگ ڈھونڈیا سے. اس کا جو حقیقی فکرہ ہے, مصرع ہے جو, وہ یوں ہے کہ ہکے ہا سے ذات صفات رب دی, ہکے جگ ڈھونڈیا سے. ایک وہ عالم تھا جب ہم اس کی
ذات میں غرق تھے، اور وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تو قابل ذکر بھی نہ تھا، کیوں کہ تو اس کی ذات میں غرق تھا، تیرا ذکر اس کے ذکر کے ساتھ تھا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا، کن فیکون جب کن فیکون تے کر دی گل ہے، اساں اگے بھی پریت لگائی۔ وہ کون سا مقام ہے میرے دوستو؟ وہ مقام ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ الجھن نہ ہو تجھے تو کھول کر کہہ دوں ذرا، وجود حضرت انسان نہ روح نہ بدن۔ انسان کا وجود کیا ہے؟ تو کبھی اس کو خاکی سمجھتا ہے، تو کبھی اس کو اربع عناصر کا مجموعہ سمجھتا ہے، تو کبھی اسے صنم جسم سمجھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے نور کا ایک قطرہ ہے جس کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین و عین چیزوں سے یا حضرت باہو سر وحدت سبحانی ہوں، ذاتی نال جب ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام دھرائے ہوں۔ یہ انسان کا وہ مقام ہے، یہ معراج انسانیت ہے۔ ہم نے انسانیت کی اس معراج تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم اس معراج تک پہنچ گئے تو سمجھو ہماری زندگی، ہماری بندگی یہ شرمندگی نہیں ہوگی، ورنہ ہم شاید انعام تک تو پہنچ جائیں لیکن منزل تک نہیں پہنچتے۔ میرے بھائیوں، لوگ یہ بات اب بچہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، امیر، غریب، ہر فرد، ہر بندہ اب یہ بات کر رہا ہے کہ امت مسلمہ اس زبونحالی کا شکار ہے، اس تباہ کاریوں کا شکار ہے کہ اس کی نجات کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اس کے اس ذلت، اس رسوائی سے چھٹکارے کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ حل کیسے نکل سکتا ہے؟ مسلمان ہے کس چیز کا نام؟ اسلام پیغام کیا دیتا ہے؟ اسلام کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ اے لوگوں، اے کائنات میں بسنے والوں، تم فریب خوردہ ہو، تم شیر ہو اور کیوں بھیڑ بن گئے ہو۔ جب تک شیر بھیڑوں کے ریوڑ سے نہیں نکلتا، جب تک شیر اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ شیر ذلت کا شکار رہتا ہے، رسوائی کا شکار رہتا ہے، بربادی کا شکار رہتا ہے۔ تو کیا ہے؟ تو اس کا عین نور ہے، اور خود کو اس خاکی پنجرے میں جب تو مبہوس کر لیتا ہے، مقید کر لیتا ہے، اسی تک محدود کر دیتا ہے، تو پھر جو اسلام کے اندر لامحدودیت کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب لامحدودیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، محدودیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس فکر کو، اس نعرے کو، اس علم کو، اس جھنڈے کو چھپا دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے۔ کون یہ جا کے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، خدارا تم اپنی ذلت کا حل نکالو، اور ذلت کا حل کیا ہے؟ مزاج انسانیت سے نکلو اور معراج انسانیت کی طرف پڑھو۔ سبحان اللہ۔ وہ تمہیں کہاں پھنسا دیتے ہیں؟ سالک کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں مقامات گنوائے گا، صوفی کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں احوال گنوائے گا، ملا کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں مسائل گنوائے گا۔ ہم یہی شروع سے کہہ رہے ہیں، اور یہی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مقصد اور مشن ہے کہ خدا اس ڈرامے بازی کو چھوڑو، ان فرسودہ روایات سے، ان ذاتی مفادات سے نکلو۔ یہی تمہاری
نشاط ثانیہ کا دور ہے، یہی تمہاری بربادی سے نکلنے کا ایک حل ہے۔ اسلام کے اندر دو بنیادی نظام تھے، ان دو نظاموں کے اوپر پورے اس اسلامی نظام کا احاطہ ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس پہ اس کی عمارت ہے، اسی پہ اس کی تزئین و آرائش ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا نظام تعلیم ہے، دوسرا نظام تربیت ہے۔ بدقسمتی سے ہم ان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نظام تربیت کا جنازہ یوں نکلا کہ فقط چند فروعات کو سامنے رکھ کے اسی پہ ہی الجھتے گئے، اسی پہ الجھتے گئے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور خلافت راشدہ کے مستحکم دور میں بھی کسی کو یہ جرأت نہیں تھی، کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی اختلاف رائے پہ کسی کو قتل کروا دے، بیویوں کو بیوہ کروا دے، بچے یتیم کروا دے، چشمان والدین بے نور کروا دے، یہ کسی کو اختیار نہیں تھا۔ اب یہ رائے کو عامر کی طرح مسلط جب کیا گیا، تو جب مسلط کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس منازعہ بازی کی وہ بدترین مثال چلی، وہ بدترین مثال چلی کہ آج تک ہم اپنے آپ کو اس تفرقہ پرستی سے، اس تعصب سے، اس تشدد سے نہیں نکال سکے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فقط ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، جھگڑا تو اور کوئی نہیں ہے، فقط اسی بات پہ الجھ پڑے، فقط اسی تعصب کا شکار ہو۔ وہ سلسلہ آگے بڑھا اور جب مقصد اسلاف کو ترک کر دیا اور مرکز اسلاف کو اپنا کاروبار اور پیشہ اور فراست سمجھ لیا اور اپنے باپ دادا کی مزار کا کاروبار شروع کر دیا، تو اس نظام تربیت کا بھی جنازہ نکل گیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں، ہم مسلک بھی غیر مسلک بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو خود خانقاہی نظام کا حصہ ہیں، تو پھر آپ کی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں یہی تو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ خانقاہی نظام کیا ہے۔ خانقاہی نظام کی دو ترتیبیں ہیں، ایک خانقاہ صوفی کی ہے، ایک خانقاہ فقیر کی ہے۔ جو صوفی کی خانقاہ ہے وہاں فٹک مستی احوال ہوتا ہے۔ درویش کی خانقاہ جو ہے، جو صوفی کی خانقاہ ہے، وہاں صرف کلندری دھمالے اور بھنگ کو رگڑے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو فقیر کی خانقاہ ہے وہ ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے، وہ ایک انقلاب کا پیشخدمہ ہوتی ہے۔ یہ فقیر کی اور صوفی کی خانقاہ میں فرق ہے۔ نعرہ تکبیر، اشارہ آسیہ، نعرہ فقر، جانشین سلطان الفقر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو صوفی کی خانقاہ ہے وہ مزاج خانقاہی ہے، اور جو فقیر کی خانقاہ ہے وہ معراج خانقاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، فقط حال میں، فقط مستی سے، فقط وجد سے کچھ نہیں بنتا۔ اس کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے جو الحمدللہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ سے پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے یہ ایک امن کا اور اللہ
تعالیٰ کے قرب کا پیغام ہے اور مقصد حیات کے رسول کی دعوت ہے۔ مگر ابلیس کیا چاہتا ہے؟ نظام ابلیسی کس بات کا متقاضی ہے؟ وہ فقط یہی چاہتا ہے کہ مست رکھو، ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، کہ یہ فقط ذکر تک محدود ہو جائے، یہ دھمالے ڈالنے تک محدود ہو جائے، یہ صرف ضربے لگانے تک اور جلیاں مارنے تک محدود ہو جائے، جو مزاج خانقاہی کا حصہ ہے۔ لیکن رحمان کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے نکلو، تو رہے نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ تو کون ہے؟ تو لامکان کا شہباز ہے اور پھنسا کہاں پہ ہے؟ نجس کی مکھیوں کے اندر۔ تو کون ہے؟ تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن پھنسا کہاں پہ ہے؟ بھیڑوں کے ریوڑ کے اندر۔ اس زمانے کو یاد کر جو زمانہ تو نے بارگاہ الہی کے فنائیت میں گزارا ہے، اس کے غیب میں گزارا ہے۔ کون سا زمانہ؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب تو قابل ذکر شیء نہ تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑی مثال اس دور کے اندر آپ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام عالی مقام آقا کریم کے لخت جگر کے گوشے جگر ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آقا پاک امام علی مقام سے کیسے ہیں؟ اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر دل کے پردوں سے، وہ دل کے چہرے سے وہ حجابات اٹھتے ہیں، اور جب وہ حجابات اٹھتے ہیں اس کے بعد ہمیں کامل حضوری بارگاہ خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مقام انسان کا تعین فرماتے ہوئے انسان کو 7 مقامات میں تقسیم فرمایا کہ انسان تیرے بے ترتیب درجہ بدرجہ تیرے 7 مقام ہیں۔ نفسی، یہ آپ نے میرے ساتھ گننا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ پہلا نفسی، اور دوسرا قلبی، تیسرا روحی، چوتھا سری، پانچواں خفی، چھٹا اخفا اور 7واں آنا۔ سبحان سبحان۔ نفسی 1، قلبی 2 اور روحی اور سری، خفی، اخفا اور آنا، یہ 7 مقام۔ جو معراج ہے وہ اس 7ویں مقام کا نام ہے۔ معراج 7ویں مقام کا نام۔ اس سے پہلے جتنے مقامات ہیں گو کہ ان کی بھی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اس کی ذات تک رسائی ہے وہ 7واں مقام۔ نفسی، یہ عالم رنگ و بو جہاں پہ ہم ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کے صفات کا ایک اظہار ہے۔ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ بہت سارے ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، ان میں ہمارے بہت سارے اعمال اس کی صفات کا مظہر ہے۔ ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے، ہم اس کی صفت قہر سے متصف ہو رہے ہیں، صفت قہار سے متصف ہو رہے ہیں۔ ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی صفت غفار سے متصف ہو رہے ہیں۔
ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اس کی صفت رزاق سے متصف ہو رہے ہیں، ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں، ہم اس کی صفت رحیم سے متصف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا مقام ہے قلبی، آپ قلبی میں دیکھیں، قلبی کیا ہے؟ قلب کیا ہے؟ لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن، میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے، قلب میں اللہ کی سمائی۔ لیکن یہ بھی انسان کا مقام کامل نہیں۔ تیسرا مقام روحی، روح کیا ہے؟ روح کی تخلیق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آقا پاک کے نور کی تخلیق ہوئی اللہ کے نور سے، اور 18,000 عالم کی ارباب کی تخلیق ہوئی آقا پاک کے نور سے، بل واسطہ یا بلا واسطہ روح کی تخلیق کس کے نور سے ہے؟ اللہ کے نور سے۔ ایک اس کے باوجود وہ انسان کا مقام کامل نہیں۔ پھر سری، سر کیا ہے؟ سر راز کو کہتے ہیں، سر عربی میں راز کو کہتے ہیں۔ سری کیا ہے؟ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اتنے راز و نیاز کے باوجود یہ انسان کا مقام کامل نہیں ہے۔ پانچواں مقام ہے خفی۔ خفی کو اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے۔ یہ بھی اس کا فرمایا کہ تمہارا مقام خام ہے، تمہارا مقام کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ فنا کیا ہے؟ فرض کریں یہ آلہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے، تصور کریں میں اس کو آگ میں پھینک دیتا ہوں، آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے، اب جب یہ آگ میں جل رہا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آلہ جل رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ جو آلہ ہے چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، یہ جل رہا ہے، یہ ہے مقام خفی۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا ہے بقا باللہ، کہ یہ آلہ آگ میں جب گیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس آلے کے اندر بھی آگ لگ گئی، باہر بھی آگ لگ گئی، اس کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب اس آلے کا وجود ختم ہو جائے گا اور ہم کیا کہیں گے؟ آگ جل رہی ہے۔ یہ ہے بقا باللہ، کہ بندے کے اندر بھی آتش عشق الہی جل اٹھے، بندے کے باہر بھی آتش عشق الہی جل اٹھے، اور پھر بندہ اس کے نور میں اس طرح غرق ہو جائے کہ بندے کا جو اپنا وجود ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے اوپر اظہار کس کا ہو جائے؟ صرف انوار وحدت و توحید کا اظہار ہو جائے اس بندے کے باطن پہ، اس بندے کے ظاہر پہ۔ یہ ہے بقا باللہ اور یہ ہے اخفا۔ اور ساتواں ہے آنا۔ آنا کیا ہے؟ یہ مقام معراج ہے۔ آنا کسے کہتے ہیں؟ آنا تو مقام ہے کہ جہاں پہ جب بندہ وہ تمام منازل طے کرتا ہوا اس منزل پہ پہنچتا ہے، اپنے مرشد کامل کی نگاہ سے، اپنے مرشد پاک کی توجہ سے جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عینو عین تھیوں سے یا حضرت باہو سر وحدت سبحانی ہوں۔ اور آپ اسی مقام کو رسالہ روح شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے مجھے فرمایا اے باہو تو عاشق ہے مائی، اے باہو تو میرا عاشق ہے، تو میرا عاشق ہے۔ عرض کی توفیق عشق کی بیا ہے، میں تیرے عشق کی توفیق نہیں رکھتا، پھر تو معشوق ہے مائی۔ اس پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہوں۔ یہ کس کی بارگاہ کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ۔ میں اس پہ خاموش ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر ارشاد ہوتا ہے اے باہو تو عین ما ہستی و ما عین تو ہستم، تو میرا عین ہے، میں
علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ اور پھر اب آپ دیکھیں کہ وہ جو امام علی مقام سے خطاب ہو رہا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اس مقام کی بات ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہی دعوت ہے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کہ خدا را باطل کے ان ڈنڈوروں سے نکلو اور حقیقی معنوں میں سمجھو کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ صرف ظاہر تک محدود ہوگے تو کیا ملے؟ صاف ہو جاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ پاک ہو جاؤ گے؟ کیا کر لو؟ کتنی طہارت کر لو، کتنی پاکیزگی، کتنی سنتیں اختیار کر لو۔ حضرت سلطان، میں بے عملی کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ پس طریقت چیست اے والا صفات، پس طریقت چیست اے والا صفات، شرارا دیدن بآما کے حیات۔ یہ طریقت کیا ہے؟ اقرار اور تصدیق کے، ظاہر اور باطن کے حسین امتزاج کا نام طریقت ہے۔ جب تم صرف ظاہر تک محدود ہو جاؤ گے تو کیا ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ جے رب ناتیاں دوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں۔ جے رب ناتیاں دوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں۔ جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں ہوں۔ تے جے رب لمیاں والا ملدا تا ملدا بھیڈاں سسیاں ہوں۔ جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا دانداں ہسیاں ہوں۔ کام کسے ملتا دے رہا؟ تم کیا کر رہے؟ ہم کیا کر رہے؟ ہم کس فکر کو چھپانے کی بات کرتے ہیں؟ یہی تو ایک افسوس ہے کہ صاحبان خانقاہ اگر کرامت کو چھوڑ کے استقامت کی بات کرتے تو آج یہ مسائل درپیش نہ ہوتے۔ نئی فقیری جنیاں مارن ستے لوگ جگاون ہوں، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹ احرامن ہوں، نئی فقیری باندھی ندی سکیاں پار لگاون ہوں۔ فقیری کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ نام فقیر تنہاں دا یا حضرت باہو جڑے دل وچ یاد تکامن ہوں۔ مرشد وہ ہے جو تمہارے دل کو تصور اسم الذات عطا کر کے اپنی نگاہ کامل سے صاف اور پاک کر۔ عارفین، عارف کی جمع ہے، ایک کو کہتے ہیں عارف اور بہت ساروں کو کہتے ہیں عارفین۔ عارف اللہ کی پہچان کرنے والا، عارفین جو بہت سارے لوگوں نے اللہ کی پہچان کی ہو۔ اور یہ کس کی تنظیم ہے؟ تنظیم العارفین، تنظیم العارفین۔ اس کے اندر جو بھی شامل ہوتا ہے اسے پہلے اللہ کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے، پہلے وہ عارف بنتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تشریح مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں محمد ضیاء الدین صاحب نے اس سے پہلے جو کلمات ادا فرمائے، علامہ عنایت اللہ قادری صاحب نے، صوفی لدیتہ صاحب نے جو الفاظ ادا فرمائے، آپ کو معلوم ہے معرفت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو معرفت کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ رأیت ربی فی سطح المدینہ، سبحان اللہ۔ آئینہ یکتائی، آئینہ ہر جائی نہیں، آئینہ یکتائی جب سامنے ہوتا ہے سبحان اللہ، تو پھر پکار اٹھتا ہے تجلا تیری ذات کا سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ طالب کے وجود کے اندر بنیادی چیز ہے طلب۔ جب طالب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے پیمانہ طلب کو دیکھتا ہے۔ یہ دستور کبھی تھا، آج الحمدللہ ظہور سلطان الفقر ششم کے بعد کوئی طالب ہے
یا طالب نہیں ہے، کوئی کچھ بھی ہے جس پہ اپنی نگاہ مبارک فرما دی، اس کے ضمیر کے پیمانے کو انوار وحدت سے بھر دیا۔ سبحان بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، نعرہ فخر، نعرہ فخر، جانشین سلطان الفخر، میم مجرم نو محرم پیر کرے، سبحان اللہ، بخشے جاہل نو علم ایان دے، سبحان اللہ، بے شک، فاجر فاسق تے غافل پہ نہیں، فاجر فاسق تے جے کر نظر کرے، سبحان اللہ، ہوئے صاحب اہل عرفان بے، یہ اس کے کرم کی بات ہے سبحان اللہ، کہ ہم جیسے نکموں کو اپنے قدموں کی غلامی میں منظور فرمایا۔ اور میرے حضور مرشد کریم آپ ہمیشہ ایک درس دیتے ہیں کہ طالب مولا کے وجود کے اندر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک پہ بھی کمی آ جائے تو اس کی نظر کرم تو رہتی ہے، اس کے کرم تو بغیر تو زندگی بھی نہیں۔ تیرا کرم جو ہو تو سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تاکہ یہاں سے آپ جائیں تو صرف علم کلام سن کے نہیں بلکہ اس نگاہ کرم سے مستفید ہو کے جائیں۔ آپ کے وجود کے اندر اس کی تاثیر بننی چاہیے، اس کی خوشبو آنی چاہیے۔ کون کون سی 5 چیزیں؟ سب سے پہلے طالب کے اوپر جو 5 چیزیں فرض ہیں کہ طالب کو کیا ہونا چاہیے: با ادب، یہ گننا ہے آپ کے ساتھ اور یاد رکھنا ہے، با ادب، اس کے بعد با حیا، با غیرت، فرما بردار، ادب، غیرت، حیا، فرما برداری، یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو طالب مولا کے وجود کے اندر ان کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ادب کس چیز کا ادب؟ مرشد کی بارگاہ کا ادب، اس کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب، اس کی بارگاہ سے جانے کا ادب۔ جب وہ بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں تو پھر بھی اس کے نام کا ادب، اس کی آل کا ادب، اس کے عزیز دوست سنگت میں رہنے والے ساتھیوں کا ادب، وہ جس دھرتی سے گزر جائے اس دھرتی کا ادب، سبحان اللہ، بے شک، حتیٰ کہ اس کی پالتو اور اس کی فالتو چیزوں کا ادب، حیا، اس کی بارگاہ کا حیا، اس کے سامنے کا، اس کی پشت کا حیا، اس کی آل اولاد اہل بیت کا حیا، اس کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کا حیا، اس جس دھرتی پہ وہ قدم فرمائے اس دھرتی کا حیا، اس خاک کا حیا، بے شک، جہاں اس کا نام لکھا ہو، اس دیوار کا، اس کاغذ کے ٹکڑے کا، اس دل کا حیا، سبحان اللہ، اس کی پالتو اور فالتو اشیاء کا حیا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ پنجابی تو ایک محاورے کہتے ہیں یار بے غیرت بندے نال تو شالا قبر ہی ہو۔ غیرت سب سے بنیادی چیز ہے، اس کی بارگاہ کی غیرت، اس کے سامنے اور اس کی پشت کی غیرت، اس کی اہل بیت آل اولاد کی غیرت، اس کی محفل میں، اس کی صحبت میں، اس کی سنگت میں رہنے والے ساتھیوں کی غیرت، اس کے سسٹم کی، اس کے نظام کی غیرت، اس کی تحریک کی، اس کی جماعت کی غیرت، اس کے جس دھرتی سے گزر جائے جہاں اس کا نام آویزاں ہو اس کی غیرت، فرما برداری، اس کی بارگاہ کی فرما برداری، اس کے ہر حکم کی فرما برداری، اس کے ہر فیصلے کی فرما برداری۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے وجود کے اندر، اپنے وجود کے اندر بھی اور اپنے وجود کے باہر بھی انہیں نافذ کرتا ہے، وگرنہ ہمارے سب سجدے ادھر ادھر جائیں گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ پھر بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں منظور رکھتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آستان یار ملا،
وگرنہ سب میرے سجدے ادھر ادھر جاتے. اور سلطان اولیاء شہباز عارفہ حضور پیر سید سخی سلطان محمد بہادر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رے رضامند ہومیا رب دائی جے کر پیر تینوں منظور کیتا کہ مرشد کی رضا کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی بارگاہ میں غرق ہوتا ہے کہ یہ خطاب مجھ سے ہو رہا ہوتا ہے تو عین ما ہستی وما عین تو ہستم. سبحان اللہ. اس کے اندر اس کی صفات کا ظہور ہو جاتا ہے. یہ تو عارف لاہوری نے یہی بات کی ہے. کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. جو عارف نے کہہ رہا ہے تو عارف گر کی کیا کیفیت ہے؟ جو اپنی ایک نگاہ کامل سے ہزاروں دلوں کو عارف بنا دیتا ہے وہ بے نیاز ہے. الفقر لا یحتاج. جب فقر کسی چیز کا محتاج نہیں تو فقیر بھی کسی چیز کا محتاج. فقیر کیا ہے؟ پیکر فقر ہے. فقر کیا؟ عمل فقر کا ہوتا. فقر جب اپنے مقام کامل پہ پہنچتا ہے تو وہ صورت ہے اس میں اللہ اختیار کرتا ہے. مقبول منظور مردودوں سے مرشد شفقت تجھے کر دیتا ہے. اس کی بارگاہ کا ادب، اس کے سامنے کا، اس کی غیر موجودگی کا ادب، یہ فرض عین ہے. اور یہی دعوت ہے، یہی مشن ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو اپنائیں، اس راستے پہ چلیں جس راستے میں ہماری بقا ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ صحابہ کرام وہ کس راستے پہ چلے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. نمازیں تو فرض ہو رہی ہیں نبوت کے 11ویں سال. اس سے پہلے کیا تھا؟ نماز اس کے بعد فرض ہوئی معراج کے بعد. حج زکات اس کے بعد فرض ہو رہی ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے صحابہ کرام کی کیا عبادت تھی؟ اس سے پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کے رخ مصطفیٰ کا نظارہ کرتے تھے اور اپنے قلب کی اصلاح کرتے تھے. ہم تو قاری ہیں، قرآن پڑھا کرتے ہیں. رخ محبوب انوکھا ہے قرآن اپنا. اس لیے میرے دوستوں، آپ جتنے بھی احباب، جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، فقط یہ نیت نہ کیا کریں کہ ہم عرس بھگتانے جا رہے ہیں، ہم سننے جا رہے ہیں، ہم کھانے جا رہے ہیں. بلکہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے رخ انور کے مشاہدے سے، اس کے رخ انور کے دیدار سے ہم اپنے قلب کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وہ ایک تاثیر ہوتی ہے جو سینہ در سینہ، قلب در قلب منتقل ہوتی رہتی ہے، جو آپ کو نصیب ہوئی ہے. اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جو چیز یہاں سے حاصل کر کے جائیں، جب آپ وہاں جا کے بیٹھے، چاہے وہ آپ کی دفتری مصروفیت ہے، چاہے وہ آپ کی نجی مصروفیت ہے، کہیں بھی آپ بیٹھیں، آپ کی زبان پہ چرچا اسی ذات کا ہونا چاہیے. اور جب آپ جہاں بیٹھیں پتہ چلے کہ یہ کسی دبے پیر کی محفل سے نہیں، عارفوں کے سلطان کی محفل سے ہو گیا کہ جب آپ جائیں گے، جب آپ یہ ذکر کریں گے، جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں ایک وسعت پیدا ہوتی جائے، پختگی پیدا ہوتی جائے، مضبوطی پیدا ہوتی جائے. یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو مشن ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مستی احوال بھی نہیں چاہیے، مستی گفتار بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مستی کردار چاہیے. مجھے معلوم ہے گرمی ہے، لیکن جب بات گرم ہو رہی ہے، جب محفل گرمی کردار کی ہے تو گرمی تو لگنی ہے. بیٹھیں. اور یہ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کی نگاہوں میں فقط مستی کردار. ہم نے اپنے اندر کردار کی اس مستی کو پیدا کرنا ہے. اگر کردار ہے تو یہ انقلاب محکم بھی ہے مستحکم بھی ہے. اگر کردار نہیں ہے تو پھر فرسودہ باتیں اور دنیا بھی کر رہی ہے. اور میری آپ کی زبان سے بھی اگر نکل گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی اخلاقی اقدار کو اپنے کردار کو بلند کرنا ہے. اپنے ظاہر کو شریعت مصطفیٰ کے عین مطابق ڈالنا ہے. جو احکامات شرع ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں ان کی پوری طرح دل و جان سے ہم نے پیروی کرنی ہے اور ان کو اپنانا ہے. اور پھر جو فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو بھی ہم نے اپنے قلب میں پوری طرح اپنانا ہے. یہ کردار ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے خدائے زندہ زندوں کا خدا. ہم تو پھر مردہ ہوئے. میں آخر میں آپ تمام احباب کو ایک بار پھر یہی بات عرض کروں گا کہ یہاں سے جب جائیں تو اپنے کردار و عمل کا عہد نامہ لے کر جو ہمہ وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے. ہر جملہ کہنے سے پہلے ہر فعل کرنے سے پہلے ہر عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری نسبت سلطان الفقر ششم کی بارگاہ میں ہے. اور میں یہی دعائے کرامات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.